اندھیری وادی کا راز۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو دور دراز پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ اور نیک دل تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز محور اللہ کی عبادت اور سچائی پر مبنی تھا۔ لیکن اس گاؤں کے قریب ایک وادی تھی جسے اندھیری وادی کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا اس وادی میں کچھ عجیب اور خوفناک چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ گاؤں میں ایک نوجوان یوسف رہتا تھا جو بہت بہادر اور نیک دل تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں والوں کی مدد کرتا تھا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ یوسف کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ آخر اس وادی میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس وادی کا معائنہ کرے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہاں آخر کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد یوسف نے اللہ کا نام لے کر وادی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے والدین کو الوداع کہا اور کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وادی کے قریب پہنچا، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی طاقت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یوسف نے اللہ کا بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وادی میں داخل ہوتے ہی یوسف کو ایک عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہاں کی فضا بھاری اور دباؤ سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور درختوں کی پتوں کی سرسراہٹ میں ایک خوفناک سرگوشی سنائی دیتی تھی۔ یوسف نے دل میں کلمہ پڑھا اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد یوسف کو دور ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن وادی کے گہرے اندھیرے میں وہ کسی امید کی کرن کی مانند تھی۔ یوسف اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، روشنی تیز ہوتی گئی اور یوسف کو ایک غار کا منہ نظر آیا۔ غار کے اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی کی فریاد ہو یا کسی کی آہ۔ یوسف کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے چہرے پر نور کی روشنی تھی۔ وہ بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ ان کے آس پاس روشنی کا ہالہ تھا۔ بزرگ نے یوسف کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹے تم بہت بہادر ہو جو یہاں تک پہنچے ہو۔ یہ وادی ایک آزمائش ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے ایمان کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یوسف نے بزرگ سے پوچھا، حضرت آپ کون ہیں اور یہاں کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں جو اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں بھٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اس لیے اللہ نے مجھے اس وادی میں قید کر دیا تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ میں یہاں ہر رات دعا کرتا ہوں، اللہ سے اپنی بخشش کی درخواست کرتا ہوں۔ یوسف نے بزرگ کی بات سن کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ کس کی مدد کر سکے۔ یوسف نے بزرگ کے لیے دعا کی اور اللہ سے ان کی مغفرت کی درخواست کی۔ جیسے ہی یوسف نے دعا ختم کی، غار میں ایک تیز روشنی چھا گئی اور بزرگ کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ نور میں تحلیل ہو گئی اور غار سے باہر ایک نورانی آواز گونجی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، میں اب آزاد ہوں۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل آیا۔ وادی کا اندھیرا غائب ہو چکا تھا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ یوسف نے اللہ کی قدرت پر ایمان کو مزید مضبوط کیا اور گاؤں میں واپس چلا گیا۔ جب یوسف گاؤں پہنچا تو اس نے لوگوں کو اس معجزہ کی داستان سنائی۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس واقعے سے سبق سیکھا کہ اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس دن کے بعد وادی کا نام نورانی وادی رکھ دیا گیا اور گاؤں کے لوگ وہاں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ یوسف کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اسے ایک نیک اور متقی انسان کے طور پر یاد رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی باقی دن اللہ کی عبادت اور گاؤں والوں کی خدمت میں گزارے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس نے اسے ایسا موقع دیا جو اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا۔